سبسکرائب کیجئے شاہین شارٹ اینڈ سسٹم چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے مقدر، قسمت، لک۔ ہم لوگ عام طور پہ سنتے ہیں کہ یہ چیز میرے مقدر میں نہیں تھی، یہ میرے نصیب میں نہیں تھی، اس لیے مجھے یہ نہیں ملی۔ اور یہ بھی سننے میں آتا ہے اگر ہم کوئی بہت بڑا کام کر لیں، کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کر لیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ میں نے کیا ہے۔ اور اگر کوئی غلط ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو منظور نہیں تھا۔ اچھا ہو جائے، بہت بڑا ہو جائے، وہ میں کرتا ہوں، اور اگر کچھ غلط ہو جائے تو پھر مقدر میں ایسا تھا، اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد اور ایک عظیم مخلوق پیدا کیا ہے۔ اس نے ہمیں پورا اختیار دیا ہے کہ آپ اچھا کرو گے تو اس کا آپ کو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر آپ کچھ غلط کرو گے تو آپ کو اسی طرح کا اس دنیا میں بھی غلط اور برا اجر دیا جائے گا، اور آخرت میں بھی آپ کو اسی طرح کا بدلہ ملے گا۔ میں آپ کو 8-10 سال پرانی بات بتاتا ہوں۔ میں ماڈل ٹاؤن اپنے ایک دوست کے ساتھ گیا، تو وہاں سے جب ہم واپس آ رہے تھے تو میرے دوست نے بتایا کہ یہاں میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، بڑا عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی، تو ان سے بھی ملتے ہیں۔ ہم ان کے گھر چلے گئے، انہوں نے ویلکم کیا، بٹھایا، تھوڑا سا انٹروڈکشن ہوا، تو وہ مجھے کہتے جویا صاحب آپ کی جاب کیسی چل رہی ہے؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ تو کہتے آپ گریڈ 19 میں ہیں؟ میں نے کہا جی۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ؟ کہتے مجھے پتہ ہے۔ کہتے بھابھی کیسی ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ کہتے امینہ تو رسول؟ میں نے کہا جی بالکل۔ کہتے بیٹیاں کیسی ہیں چاروں؟ میں نے کہا وہ بھی ٹھیک ہیں۔ اور فرسٹ ٹائم پہلی ملاقات تھی، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ اس نے ایک چارٹ میرے سامنے رکھا ٹیبل پہ، اس پہ A to Z الفابیٹس پرنٹڈ تھے، اور ایک چھوٹا سا پیپر کا پیس لے کے اس پہ ایک الفابیٹ لکھ کے اس نے ایسے الٹا رکھ دیا، اور مجھے کہا کہ یہ جتنے الفابیٹس ہیں ان میں سے کسی ایک پہ آپ انگلی رکھیں۔ اب میں بڑے غور سے دیکھتا رہا کہ کس پہ رکھوں، کس پہ رکھوں، کس پہ رکھوں۔ 2-4 جگہ پہ میں نے فوکس کیا، ایم پہ بھی کیا اپنے نیم کے حساب سے، جے پہ بھی کیا جویا کے حساب سے، اینڈ پہ میں نے جا کے زی پہ انگلی رکھ دی۔ جب میں نے زی پہ انگلی رکھی تو اس نے وہ پیس اٹھایا پیپر کا اور مجھے دکھایا، اس پہ زی ہی اس نے لکھا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اگر ایک انسان وہ اگر دوسرے انسان کا مائنڈ پڑھ سکتا ہے لیکن نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے زی کو سلیکٹ کیا اس کے 2-3 منٹ بعد، اور اس نے 2-3 منٹ پہلے زی کو لکھ کے رکھ لیا تھا اپنے پاس۔ تو اگر ایک انسان کے پاس اس لیول کا نالج ہو سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ، وہ ذات جس نے اس کل کائنات کو کریٹ کیا ہوا ہے، کیا اس کو نہیں پتا کہ جب ایک انسان، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس نے 10 سال بعد کیا کرنا ہے، اس نے 20 سال بعد کیا کرنا ہے، اس نے 50 سال بعد کیا کرنا ہے، اس کی ڈیتھ کب ہونی ہے، سارا پتہ ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں یہ لکھ کے رکھی ہوئی ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ چونکہ لکھا ہوا ہے تو اسی کے مطابق ہونا ہے، تو ہم اگر نہیں بھی کریں گے تو اس کے مطابق ہو جانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے جو کرنا ہے، ہم جو غلط یا صحیح کر رہے ہوں گے وہی لکھا ہوا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ مقدر نصیب کچھ نہیں ہے، آپ کو اپنا مقدر خود لکھنا پڑے گا
آپ کیا بننا چاہتے ہیں, آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے. ہم کچھ غلط کریں گے تو ہمیں اسی کے مطابق بدلہ ملے گا, ہم اگر کوئی صحیح کریں گے تو اسی کا اجر ہمیں ملنا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بات ہو رہی تھی مقدر کی اور اس لکھے جانے کی, کہ اگر ایک عام انسان کسی کو مائنڈ پڑھنا, مائنڈ تو بعد کی بات ہے نا, میں نے تو 2-3 منٹ کے بعد زی کو سلیکٹ کیا, اس وقت زی میرے مائنڈ میں نہیں تھا, لیکن اس بندے نے زی پہلے لکھ کے رکھ لیا تھا. تو اگر ایک انسان کا نالج, اس کی گرپ اتنی زیادہ ہو سکتی ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ کہ ہم جب اس دنیا میں آئیں گے تو ہم یہاں کیا کیا کریں گے؟ پتہ ہے سارا اس کو. تو معاملہ صرف یہ ہے کہ ہمیں کچھ لوگوں نے, اور میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, ہمیں مقدر اور نصیب کے پیچھے چلا کے ہمیں بالکل فضول کاموں میں ڈال دیا ہے, یا ہمیں محنت کرنے سے ہٹا دیا گیا ہے, اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے مقدر میں ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا. ایسا نہیں ہے. آپ جو ہیں, آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے, جتنی انرجیز ہیں, جتنا آئی کیو لیول ہے, جتنا تھوڑی بہت والدین کی طرف سے آپ کو فائنینشیل سپورٹ ہے, اس کو آپ پراپر یوٹیلائز کریں. میکسیمم جو اپرچونٹی ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کی, دی بیسٹ اپرچونٹی, اس کو آپ یوٹیلائز کریں, اور انہی سورسز کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی لائف کو انجوائے بھی کریں اور بڑا سوچیں. اگر آج آپ پرائم منسٹر آف پاکستان بننے کا سوچیں گے اور اس پہ پھر اسی حساب سے چلیں گے, تو اگر آپ پرائم منسٹر نہیں بنیں گے, چیف منسٹر تو ضرور بن جائیں گے. یہ ہمارے چیف منسٹر موجودہ عثمان بزدار, اس نے کب سوچا تھا کہ میں چیف منسٹر بنوں گا, لیکن وہ بن گیا ہے. اور یہ لکھا ہوا تھا کہ اس نے فلاں دور میں اتنے عرصے کے لیے چیف منسٹر پنجاب بننا ہے. تو آپ اپنی جتنی آپ کی آئی کیو لیول ہے, جتنی انرجیز ہیں, اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی ڈل مائنڈڈ ہے, اس کا آئی کیو لیول اس طرح کا نہیں ہے, صرف وہ اگر ہارڈ ورک کرتا ہے, وہ اپنے ٹائم کو پراپر یوٹیلائز کرتا ہے, اپنی انرجیز کو پراپر یوٹیلائز کرتا ہے, ایک پوائنٹ جو ہے اس کو ویسٹ نہیں ہونے دیتا, وہ جو چاہے گا وہ بن جائے گا. صرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور ٹائم کو پراپر یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ لوگ مقدر اور قسمت کی بات نہ کیا کریں, اپنا مقدر خود بنائیں. اس کے لیے آپ کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں ان کو میکسیمم جانیں, اور ان وسائل کو میکسیمم دی بیسٹ طریقے سے یوٹیلائز کریں, تو آپ جو چاہیں گے وہی ہو جائے گا. جو بننا چاہیں گے آپ لوگ, سب کچھ پاسبل ہے. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ انسان ہیں, آپ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو آپ جو چاہیں گے وہ آپ بن سکتے ہیں, لیکن چاہنے سے نہیں بن سکتے. چاہ کے, پلان کر کے, اور اس کے مطابق اس پہ امپلیمنٹ کر کے آپ اپنی مرضی سے جو بھی انتخاب کریں گے. لیکن میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں, اس کے لیے ایک کامل استاد کا ہونا بھی ضروری ہے, ایک ویژن والے لیڈر کا ہونا ضروری ہے, ایک ٹرینر کا ہونا ضروری ہے, ایک پیر و مرشد اس کا دامن تھامنا ضروری ہے. اور وہاں بھی غلطی ہو سکتی ہے. وہ واقعی لیڈر ہونا چاہیے, وہ واقعی استاد ہونا چاہیے, وہ واقعی رہنما ہونا چاہیے. اگر اس کے انتخاب میں آپ سے غلطی ہو گئی تو پھر بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. تو اگر آپ واقعی کچھ بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس لیول کا رہنما, اس لیول کا لیڈر وہ آپ کو تلاش کرنا ہوگا, اور پھر وہ جو کہے
آپ کو آنکھیں بند کر کے اس پہ اندھا اعتماد کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی تمام انرجیز کو، اپنے ٹائم کو، اور جو اویلیبلٹی آف منی ہے، جو ریسورسز ہیں، ان کو پراپر ایک جگہ پہ لگانے کی ضرورت ہے. تو پھر آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. آپ کی ایک قیمت لگ جائے گی. آپ کے پاس اگر 1 کروڑ کی گاڑی ہوگی، آپ نے 2 لاکھ کا سوٹ پہنا ہوگا، آپ نے 50,000 کے شوز پہنے ہوں گے، اس کو انجوائے آپ کر رہے ہوں گے، لیکن لوگ آپ کو پے کریں گے. ابھی میں ایک بات آپ کو بتاؤں اور آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا. کوئی 1 ویک بیفور مجھے ایک میسج آیا کسی کا کہ سر میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. فیمیل تھی. میں نے کہا 2-3 دن بیزی ہوں، اس کے بعد بتائیے گا. کہتے سر نہیں، بہت ارجنٹ کام ہے. اس دن سیٹرڈے تھا شاید، تو میں نے کہا کل آپ نا 4 بجے کے بعد، سنڈے ہے، آ جائیں کالج. میں یہاں پہ کوئی آئی تھنک 4:30 بجے پہنچا. آفس میں لوگوں سے کھڑے کھڑے گپ شپ ہوئی. اپنے آفس میں گیا، بڑا مزے سے سگریٹ لگایا، ایک کش لگایا. تو لڑکا میرے پاس آیا، سر کوئی فیمیل آپ سے ملنے آئی ہیں. میں نے کہا بھیجیں. خیر آگے بیٹھ گئی. میں نے پوچھا میم بتائیں. کہتے سر 1 کپ چائے پینا ہے. میں نے کہا میم 10,000 روپے کا ہے. بائی گاڈ، میں اس کو نہیں جانتا، وہ مجھے نہیں جانتی تھی. اس نے 2 نوٹ نکالے 5,000 کے. کہتے سر یہ پکڑے. میں نے بلایا کوک کو. میں نے کہا 2 کپ چائے لے کر آؤ. خیر میں نے پوچھا بتائیں. اس نے ایک ایشو بتایا، عام سا ایشو تھا، میرے لیے تو معمولی تھا، اس کے لیے بہت بڑا تھا. وہ MPhil انگلش کی اسٹوڈنٹ تھی. تو ایک ٹاپک تھا، اس کے پوائنٹس کا اس کو ایشو بن رہا تھا. اس نے بڑا سرچ کیا بکس میں، نیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، اپنے جو ٹیچرز تھے، اولڈ ٹیچرز تھے، ان سے بھی. تو کسی نے اس کو بتایا کہ تم شاہین شارٹ ہینڈ کی YouTube چینل پہ جاؤ، وہاں سے نمبر لو اور ان سے بات کرو، وہ آپ کے اس مسئلے کا سلوشن دیں گے. تو وہاں سے نمبر لے کے اس نے مجھے وہ میسیج کیا. خیر اس نے بتایا سر یہ ایشو ہے. میں نے 1.5 منٹ میں اس کا سلوشن دے دیا. اتنی دیر میں چائے آ گئی، چائے پی، اس نے شکریہ ادا کیا اور چلی گئی. اب 10 سے 15 منٹ میں نے ٹائم دیا 1 کپ چائے کا، اور وہ کتنے کا؟ 10,000 کا. تو جب آپ واقعی محنت کرتے ہیں، آپ واقعی دن رات لگاتے ہیں، آپ کسی لیول پہ ہوتے ہیں، پھر لوگ آپ کو آپ کے ٹائم کے لیے پے کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ آپ بہترین اپنا آپ ڈریسنگ کرتے ہیں، اس کو انجوائے آپ کرتے ہیں، لیکن پے آپ کو لوگ کرتے ہیں. اور جو پے کرتے اتنا نہیں کرتے، اس کا 10 ٹائمز نہیں کرتے، 100 ٹائمز نہیں کرتے، 1000 ٹائم لوگ آپ کو پے کرتے ہیں. تو آپ ویسے بن جاؤ.